بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امة واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور عزیز ساتھیوں، اس وقت ہم سب اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکز اہل سنت والجماعت میں جمع ہے۔ مرکز میں جو کام ہو رہا ہے وہ آپ حضرات کی نظروں میں آ چکا ہے۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کے اغراض و مقاصد بھی آپ حضرات نے سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے۔ عموماً عوام میں فضا یہ بنائی گئی ہے کہ اتحاد والے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ہم جارحانہ انداز میں ابھی تک آئے ہی نہیں، ہم تو مدافعانہ انداز میں چل رہے ہیں، ہم تو دفاع پہ ہیں، ابھی ہم نے اقدام تو شروع ہی نہیں کیا۔ تبلیغی جماعت پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہو، ہم تو مسلمان ہیں، جو کافروں کو تبلیغ کرو۔ میں نے اسی مناسبت سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا ہے، کان الناس امۃ واحدہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت ایک امت تھی، یعنی سب کے سب مومن تھے۔ ایسا کب تھا؟ مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا جو زمانہ ہے، اس میں سارے مسلمان تھے، کافر کوئی نہیں تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک 1000 سال کا زمانہ، اس میں ساری انسانیت ایک امت یعنی مسلمان تھی، مومن تھے، کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ تیسرا قول، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان نوح آیا، کشتی نوح میں سوار ہونے والے 80 یا 82 مسلمان وہ بچے تھے، باقی سب غرق ہو گئے تھے۔ تو یہ بچنے والے جو 80 یا 82 تھے یہ مسلمان تھے، اس دور میں کافر کوئی نہیں تھا۔ اب جو لوگ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہو، کافروں کو تبلیغ کرو، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو مفسرین نے 3 ادوار بتائے ہیں کہ ساری امت جو تھی وہ مومن تھی، کافر کوئی بھی نہیں تھا، تو ہمیں یہ بتاؤ کہ پھر کافر آیا کہاں سے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کافر نہیں ہے، پھر بعد میں کافر آیا، کہاں سے آیا؟ کشتی نوح میں سوار 82 آدمی جو بچے تھے وہ مومن تھے، کافر نہیں تھے، تو پھر کافر کہاں سے آیا؟ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکا؟ تو ظاہری بات ہے ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ جب دین کی محنت چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں ہی کی نسلوں میں کافر پیدا ہوں گے۔ اسی لیے تبلیغی جماعت مسلمانوں میں محنت کرتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھا جائے۔
تاکہ آنے والی نسل کہیں کفر کی طرف نہ چلی جائے۔ اسی حوالے سے پھر اپنے موضوع کے متعلق بھی میں سوال کر سکتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے آنے سے پہلے سب اہل سنت والجماعت حنفی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ غیر مقلد کہاں سے آئے گے؟ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے کیا عقیدے کی رٹ لگا رکھی ہے، عقیدہ عقیدہ عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ موقف ہے، یہ نظریہ ہے، کیا تم نے رٹ لگا رکھی؟ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو تبلیغی جماعت کر رہی ہے۔ وہ مسلمانوں میں محنت کر رہے تاکہ مسلمان اسلام پر قائم رہے، ہم عقیدے کی محنت کر رہے تاکہ سنی جو ہے وہ اپنے سنی عقائد پر قائم رہے۔ جیسے مفسرین نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ کے تحت کہ سارے مسلمان تھے، کافر کوئی نہیں تھا، ان مسلمانوں میں دین کی محنت ختم ہوئی تو پھر کافر پیدا ہوئے۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت و جماعت حنفی تھے، جب ان حنفیوں نے محنت چھوڑی تو پھر غیر مقلد پیدا ہوئے۔ تو ہم غیر مقلدوں کے خلاف، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں، اور ہمارے پڑھا لکھا طبقہ، علماء کا طبقہ بھی یہ جملہ کہہ دیتا ہے، اور یہ ہمارا ان سے یہ اختلاف ہے۔ ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے، ان کا ہم سے اختلاف ہے۔ اختلاف بعد والا کرتا ہے، پہلے والا اختلاف نہیں کرتا۔ بر صغیر میں حنفی تھے تو حنفی نے تھوڑی اختلاف کر رہا تھا، جو بعد میں آیا ہے اختلاف تو اس نے کیا ہے۔ لہذا یہ جملہ نہیں کہنا کہ ہمارا ان سے اختلاف ہے، جملہ یہ کہنا ہے کہ ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے، وہ ہم سے یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ پھر اسی پہ ایک جملہ اور ذہن میں بٹھا لیجئے، اکثر لوگ کہتے ہیں اختلافی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے عوام الناس میں جب جائیں گے، عملی میدان میں جائیں گے، تو بہت سارے لوگ آپ کو یہ نصیحت کریں گے، مول صاحب بڑے مثبت انداز سے چلنا، اختلافی بات نہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اختلافی نہیں ہے؟ لوگ تو خدا کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، نبی کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اختلاف کیا کس نے ہے۔ جس نے اختلاف کیا ہے برا بھلا اسے کہنا چاہیے، اور ہمارا مزاج عجیب بن چکا، جو اختلاف کرتا ہے اسے کچھ نہیں کہتے، اور جو اختلاف کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ اتحاد اہل سنت والجماعت اختلاف پیدا نہیں کر رہی، یہ اختلافات کو مٹا رہی ہے۔ جب کوئی غیر مقلد بنے گا تو اس کا اپنا ایک مذہب بنے گا، کیوں؟ وہ کسی کا پابند نہیں، ہر غیر مقلد کا اپنا مذہب ہے۔ تو دنیا میں جتنے غیر مقلد ہوں گے اتنے ہی مذاہب ہوں گے۔ اتحاد کی دعوت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، تو پھر 4 امام ہیں، زیادہ سے زیادہ امت کے 4 حصے بنیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنیں گے۔ لیکن جب تقلید چھوڑ دی جائے گی، غیر مقلد بن جائیں گے، تو پھر امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا، اور جب اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پہ آئیں گے تو امت میں اتحاد پیدا ہوگا۔ تو جب بھی کوئی آپ سے یہ بات کرے کہ اختلافی بات نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے پہلے یہ پوچھیں کہ اختلاف کیا کس نے؟ اگر ہم نے اختلاف کیا ہے تو ہم برے ہیں، لیکن ایک شخص ہمارے عقائد و نظریات پہ ڈاکہ مارتا ہے، ہمیں بدنام کرتا ہے، ہمیں جھوٹا کہتا ہے، ہمیں گمراہ کہتا ہے، ہمیں مشرک کہتا ہے، تو ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو بالکل ایسی صورت ہو گئی جیسے امریکہ طالبان پہ حملہ کرتا ہے، طالبان جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں نہیں یہ تو دہشت گرد ہے، یعنی جواب دینا دہشت گردی ہے۔ مظلوم اپنی مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹے تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہندوستان کے اندر ہم مظلوم ہوئے، غیر مقلدین نے ہمارے بندوں کو کھینچا تھا، ہمارے سنیوں کو گمراہ کیا تھا،
اتحاد اہل سنت والجماعت ڈھنڈورا پیٹ رہی مظلومیت کا کہ بھائی ہم مظلوم ہیں، تو ہم پہ الزام لگتا ہے کہ نہیں ان کا جارحانہ انداز ہے، بڑا سخت رویہ ہے۔ ہمارا کوئی سخت رویہ نہیں ہے، ہم تو دلائل کی دنیا میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا اتحاد اہل سنت والجماعت کا ماٹو ہے غیر سیاسی اور غیر عسکری تنظیم۔ نہ ہم نے سیاست میں دخل دینا ہے، یعنی ہم نے سیاست کرنی نہیں، اور نہ ہم نے عسکریت میں جانا ہے۔ ہماری یہ جو جماعت ہے اتحاد اہل سنت والجماعت، یہ عسکریت سے بھی پاک ہے اور یہ سیاست سے بھی پاک ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم نے سیاست میں ووٹ نہیں دینا، ہم انفرادی حیثیت سے سیاست میں ووٹ بھی دیں گے، سیاست میں کردار بھی ادا کریں گے، لیکن بحیثیت جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت یہ سیاست نہیں کرے گی، نہ یہ عسکریت کرے گی۔ ہمارا مشن ہے دلائل کی دنیا میں اپنے عقائد اور نظریات کا دفاع کرنا، اس کا تحفظ کرنا، اور یہ ہمارا شرعی، اخلاقی اور ملکی بھی فریضہ ہے۔ اس ملک کو بنانے والے اہل سنت والجماعت تھے، اس ملک کا دفاع بھی اہل سنت والجماعت کر رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت آج سے نہیں، یہ تو 1300 سال پرانے ہیں۔ تو جو پہلے ہوتا ہے وہ اختلاف نہیں کرتا، اختلاف بعد والا کرتا ہے۔ لہذا کوئی ہمیں کہ تم اختلاف کرتے ہو، یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ اختلاف ہم نہیں کر رہے، اختلاف تو وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے عنوان سنا ہوگا، بعض حضرات یہ جملہ کہہ دیتے ہیں مکہ مدینہ والوں کا اہل حدیثوں سے اختلاف۔ یہ جملہ غلط ہے، وہ تو پہلے کے لوگ ہیں، وہ تو اہل سنت والجماعت ہے، ان کے اختلاف نہیں۔ صحیح جملہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کا مکہ مدینہ والوں سے اختلاف، یہ اختلاف کرنے والے، یہ بعد میں آنے والے۔ تو آپ نے مرکز اہل سنت والجماعت میں جو ایام گزارے، اس میں جو آپ نے سیکھا اور پڑھا، اس کو انتہائی مہذب انداز میں، شستہ زبان میں اور انتہائی مثبت انداز میں آپ نے اپنے عقائد و نظریات کا دفاع کرنا ہے۔ اور آپ کوئی بھی شخص کہے تو آپ یہی کہیں ہم تو بھائی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو دفاعی مورچے پہ ہیں، ہم اقدام نہیں کر رہے، ہم تو دفاع کر رہے ہیں۔ اور دفاع کرنے والے سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس کو برا نہیں کہا جاتا، دفاع کرنے والا کچھ بھی کر سکتا۔ تو دفاع کرنے والے کو برا نہیں کہتے، جو جارحانہ انداز اختیار کرتا ہے، جو جارحیت کرتا ہے، برا تو اسے کہنا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے گی نا کہ ہم تو دفاع کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات اور مسائل کا دفاع کر رہے ہیں، ہم جا رہے نہیں، جارحیت غیر مقلد کر رہا ہے، ہم تو دفاع کی پوزیشن پہ ہیں۔ اور اسی طرح مجھ سے ایک شخص آیا، کہنے لگا مول صاحب یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، یہ جو تمہارے مناظرے چل رہے ہیں رفع دین پہ، ترک رفع دین پہ، یہ ختم نہیں ہو سکتے؟ ہم یہ ہو سکتے ہیں، یہ تو بڑے آرام سے ختم ہو سکتے ہیں۔ کہتے کیسے؟ میں کہ جیسے امام شافعی سے ہمارا اختلاف ہے، وہ ہمیں نہیں کہتے کہ تمہاری نماز غلط ہے، ہم انہیں نہیں کہتے تمہاری نماز غلط ہے، تو یہی انداز غیر مقلد اختیار کر لے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اختلاف شروع ہی ان سے ہوا کہ وہ کہتے ہیں تمہاری نماز غلط ہے، جو بغیر رفع دین کے پڑھ جائے وہ نماز باطل ہے، غلط ہے، تو اختلاف انہوں نے شروع کیا، ہم نے اختلاف شروع نہیں کیا۔ تو آپ نے صرف یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مثبت انداز میں، شستہ زبان میں اپنے عقائد اور نظریات اور مسائل کا دفاع کرنا ہے۔ مرکز اہل سنت میں آپ آئے، یہاں آپ نے کورس کیا، اور اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے آپ نے جو آواز اٹھانی ہے، اس میں سیدھی سی بات ہے، اپنے اکابر کی سرپرستی میں کام کریں گے تو اس کام میں برکت ہوگی۔ اپنے اکابر سے ہٹ کے اگر اپنے آپ کو کوئی نمایاں کرنا چاہتا ہے، یا اپنے اکابر کی سرپرستی سے ہٹ کر کوئی سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر لوں گا، بظاہر وہ دین کا کام نظر آئے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ مجھے مولانا جمیل صاحب کا ایک جملہ یاد آیا، رائے مرکز کے امام مولانا جمیل صاحب دامت برکاتہم، ابھی تقریباً کوئی 20-25 دن پہلے بلال پارک مرکز میں علماء سے ان کا بیان تھا، عجیب جملہ فرمایا بہت سارے لوگ دین کی آواز لگا رہے اور وہ خلاف سنت جو کام کر رہے ہیں یا خلاف سنت طرز پہ جو کام کر رہے، وہ دین کی شکل تو نظر آئے گی، وہ دین نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا دین کی شکلیں ہیں، تو بس یہ جملہ ہم بھی سمجھ لیں، اپنے اکابر کی سرپرستی سے ہٹ کر
اپنے اکابر سے کٹ کر جو دین کا کام کر رہا ہے، دین کی شکل اور صورت تو نظر آئے گی، حقیقت میں دین نہیں ہوگا۔ اصل دین تبھی بنے گا جب اپنے اکابر کی سرپرستی میں کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔